علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ حکومت اور عمران خان ایک ہی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ عمران خان جون میں انتخابات مانگ رہے ہیں اور حکومت جون میں انتخابات دینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس اب باقی بچے ہیں صرف 4 دن، آج کے ساتھ ملا کر، ویسے 3 دن، تو آج کا دن بھی گنے تو باقی بچے 4 دن۔ تو 4 دن کے بعد عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ حکومت نے عمران خان صاحب کو کیا جواب دیا ہے، اور عمران خان نے کیوں پشاور میں اپنے من پسند صحافیوں کو بلا لیا ہے؟ ایسی کیا وجہ بنی کہ عمران خان ان کو بلانے پر مجبور ہوئے؟ لیکن جو ایجنڈا ہے عمران خان کا اور حکومت کا وہ کون سا ہے، اور وہ ایک ایجنڈا کیوں ہے؟ پہلے میں بات کرتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس جو باقی 4 دن بچے ہیں۔ 26 کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا حکومت کے پاس 6 دن، انہوں نے کہا تھا کہ 6 دن ہے آپ کے پاس، یعنی 26، 27، 28، 29، 30، 31۔ تو 31 تک عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن تھی حکومت کو کہ 31 تک انتخابات کا اعلان کر لیں، ورنہ پھر میں دوبارہ آؤں گا اسلام آباد۔ تو اسلام آباد آئے تھے، دروازے پر پہنچے تھے، اسلام آباد ڈی چوک سے تھوڑا سا پیچھے چلے گئے واپس، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تیاری نہیں تھی، مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اب وہ تیاری کر کے آئیں گے۔ تو اب عمران خان صاحب، سوال یہ ہے کہ اب 26 گزر گئی، 27 گزر گئی، آج 28 تاریخ ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، یا تیسرا دن آج گزر جائے گا، اور اس کے بعد پھر باقی عمران خان صاحب کے پاس 3 دن، یا آج کا دن ملا کے 4 دن۔ تو ان 4 دنوں میں عمران خان صاحب ایسی کیا تیاری کر لیں گے؟ آج انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے پشاور میں، پشاور سے باہر وہ نکل نہیں رہے، خیبر پختونخوا سے اسلام آباد آ نہیں رہے، لاہور آ نہیں رہے، کراچی جا نہیں رہے۔ تو عمران خان صاحب ان 4 دنوں کے اندر پشاور سے بیٹھ کر ایسا کون سا منصوبہ بنائیں گے کہ جس سے حکومت مجبور ہو جائے، ادارے مجبور ہو جائیں کہ عمران خان کو الیکشن دے دے؟ اور سب سے اہم چیز کہ عمران خان صاحب 4 دنوں کے اندر کیا پلاننگ کر لیں گے؟ جو پہلے والا تھا عمران خان صاحب کا 25 کا جو لانگ مارچ تھا، لانگ مارچ تو نہیں تھا، شارٹ مارچ تھا، پشاور سے چلے تھے، اس میں عمران خان صاحب کی حکمت عملی ساری کی ساری ناکام ہو گئی، سوائے ایک کے کہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤ، سپریم کورٹ سے بھی ریلیف لو، سپریم کورٹ سے بھی مدد لو، اور سپریم کورٹ سے ریلیف ملا عمران خان صاحب کو، اور اس ریلیف کی وجہ سے عمران خان صاحب کے پی کے سے اٹک میں، پنجاب میں، اور اس کے بعد اسلام آباد میں داخل ہو سکے۔ لاہور میں لوگ نہیں نکل سکے، اس ریلیف کے باوجود لوگ فیصل آباد سے نہیں نکل سکے، حالانکہ لاہور سے اور اسلام آباد میں پہنچنے میں 3-4 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، پہنچ جاتے۔ اگر جنہوں نے پہنچنا تھا 5 بجے فیصلہ آ گیا تھا، 10، 11، 12 بجے جو لوگ اگر تیار ہوتے لاہور سے جانے والے تو نکل جاتے، پہنچ جاتے۔ فیصل آباد 4 گھنٹے لگتے ہیں، کوئی نہیں پہنچا۔ جہلم، گجرات، گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، سرگودا، کہیں سے لوگ نہیں پہنچے، پنڈی کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ تھے۔ تو عمران خان صاحب نے خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری تیاری نہیں تھی۔ اب جب تیاری نہیں تھی، جو عمران خان صاحب نے تحریک اور لانگ مارچ چلانے کی تیاری شروع کی تھی 27 مارچ سے، 27 مارچ کو عمران خان نے پہلا جلسہ کیا تھا پریڈ گراؤنڈ پر۔ تو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے کے بعد عمران خان صاحب کو ظاہر صورتحال نظر آ گئی تھی کہ اب میں جا رہا ہوں، وہاں پر انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو لا رہے ہیں یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ 3 اسٹوجز میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں، میرے جال میں پھنس گئے ہیں، اب میں ان کو جو ہے وہ ایک ہی بال سے ان تینوں کی وکٹیں لے لوں گا۔ آصف زرداری میری بندوق کی نشست پر ہیں، نواز شریف کو میں کے ساتھ یہ کروں گا، فضل الرحمان کے ساتھ یہ کروں گا۔ وہ جو تقریریں کرتے تھے اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا مکمل تیاری ہے، اور ان کو ان کی تحریک عدم اعتماد کوئی اڑا کر رکھ دیں گے۔ وہ بھی کہتے تھے، فواد چودھری کہتے تھے کہ جی لے کر آئے نا تحریک عدم اعتماد، اب کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ شیخ رشید صاحب کہتے تھے تحریک عدم اعتماد ناکام، پہلے کہتے تھے نہیں لائیں گے، پھر کہتے تھے ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ اور پھر جب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ نہیں، 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو منحرف ارکان سامنے آ گئے تھے، اتحادیوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ منہ موڑنا شروع کر دیا تھا، تو پھر عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو جلسہ کر کے وہ امریکی خط جو ہے وہ لہرایا تھا، جہاں پر شکست کا اعتراف کیا تھا۔ تو اس 27 مارچ کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے سے عمران خان صاحب کی تیاری تھی۔ حالانکہ 27 مارچ کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 20 لاکھ لوگ اپنا ڈی چوک پر اکٹھے کر رہا ہوں، اور 20 لاکھ لوگ جب آئیں گے تو وہاں پر پریڈ گراؤنڈ ڈی چوک پر 20 لاکھ لوگ ہوں گے
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون وہاں سے گزر کر ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کون مائی کا لال گزر سکتا ہے۔ تو تیاری 25 مارچ کے لانگ مارچ کی 25 مئی کے لانگ مارچ کی تیاری تو مارچ سے چل رہی تھی، 8 مارچ کے بعد سے۔ تو جب وہ اتنی پرانی تیاری تھی، مارچ، اپریل، مئی، تقریباً 3 مہینے کی تیاری والا لانگ مارچ عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ میرا ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد 4 دنوں کے اندر یا 6 دنوں کی انہوں نے تاریخ دی، 6 دنوں میں ایک دن تو ظاہر سوتے گزر گیا، تھک گئے تھے، نہیں نکل پائے تھے، تو کل دوبارہ نمودار ہوئے، کل سے دوبارہ متحرک ہوئے ہیں، اور وہ بھی پشاور میں۔ تو 4 دن کے اندر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ کیا جو 6 دن 26 کے بعد جو گزر جائیں گے، 31 یکم یا 2، تو کیا اس کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دے دیں گے، یا لانگ مارچ چل پڑیں گے، شروع کر لیں گے اسلام آباد کی طرف ایک اور چڑھائی اور ایک اور یلغار یا ایک اور لانگ مارچ لے کر چل پڑیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ایسا کریں گے یا عمران خان صاحب کچھ اور کریں گے؟ عمران خان اسلام آباد کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کے پیچھے 2-4 ریزنز ہیں، وہ میں گزارش کر لیتا ہوں۔ ایک تیاری کی میں بات کر رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں کہ مجھے جون میں انتخابات کی تاریخ دو۔ اچھا، جون میں بجٹ ہے، عمران خان صاحب چاہیں گے کہ یہ حکومت بجٹ پیش کرے، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ حکومت جو بجٹ پیش کرے گی، یہ بجٹ کیونکہ 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا حکومت نے، بقول مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، لیکن حکومت کا حصہ ہوتے بھی وہ اپنی حکومت کی پالیسیز پر، اپنی پارٹی کی پالیسیز پر وہ تنقید کرتے رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بقول کے 30 روپے مزید مہنگا ہونا ہے پیٹرول۔ اب وزیر اعظم نے ریلیف دے دی ہے، لیکن وہ ریلیف کتنا ایک ہوگا اس پر اگلے ولاگ میں بات کر لیں گے، اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ مطلب کتنا ایک لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ لیکن جو جون کا بجٹ ہے جو حکومت نے پیش کرنا ہے، وہ IMF کے پیکج کے، IMF کی جو شرائط کے تابع ہوگا۔ تو حکومت بہت مشکل بجٹ دینے جا رہی ہے، وہ حکومت بجٹ دے گی، اور بجٹ دینے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ بجٹ سے پہلے عمران خان صاحب نہیں نکلتے، کیونکہ بجٹ عوام کے اوپر عوام کی چیخیں نکلوا دے گا۔ تو عمران خان صاحب اس چیز کا انتظار کریں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ بجٹ دیے بغیر اس حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ جتنا بھی ملبہ، وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ٹوکرا جو ہے وہ گند کا، عمران خان صاحب کا غلاظت کا ٹوکرا، وہ ہم کیوں اٹھائیں؟ وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، وہ چاہیں نہ چاہیں وہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پہلے دن اٹھا لیتے اچھے رہ جاتے، لیکن پورا 1-1.25 مہینہ ضائع کرنے کے بعد انہوں نے IMF کی شرط مانی۔ وہی عمران خان صاحب کے پاس 5 سال تھے، انہوں نے 1 سال ضائع کیا۔ ان کے پاس تقریباً 1 سال 3 ماہ تھے، تو انہوں نے بھی 1-1.25 ماہ ضائع کر دیا، اور اب جا کر IMF کی شرائط مانی، اور شرائط ماننے کے بعد اب کچھ ان کو ملے گا تو پھر لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، خالی کھلی اعلانات ہیں جو بھی ہیں، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ تو عمران خان صاحب جون سے پہلے تو اس حکومت کو گھر بھیجنا نہیں چاہیں گے۔ اب عمران خان صاحب کریں گے کیا؟ جون، جولائی، اگست، اب یہ مہینے پری مونسون، تو پاکستان میں تو بارشیں بھی ہونے کا ہے امکان، اور شدید بارش ہے، تو بارشوں میں نہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، نہ جلسے ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب یہ 2-3 مہینے انتظار کریں گے، حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے رہیں گے، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہیں گے، جو تاریخ لے رہے ہیں وہ تاریخ دیں گے۔ تو پریکٹیکلی ممکن نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان صاحب 6 دن کے بعد کوئی بڑا اعلان کریں۔ ہاں، 6 دن کے بعد عمران خان صاحب پھر کہیں گے کہ جی میں دوبارہ جلسے کر رہا ہوں، اور وہ جلسے اس بار عمران خان صاحب ڈرے ہوئے بہت ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا، جس طرح ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، جن کے اوپر وہ کیا تھا، تکیہ تھا، وہ پتے ہوا دینے لگے جب، تو عمران خان صاحب پشاور سے نہیں نکل رہے، پشاور میں بیٹھ گئے۔ کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج پشاور میں بلایا۔ تو عمران خان صاحب یہ 2-3 مہینے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر چپ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ جون میں ان کو انتخابات کی ڈیٹ مل جائے، اگلے 3 مہینے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ کیوں 3 مہینے؟ وہ ایک ہی ایجنڈا ہے جو مسلم لیگ نون کا یا اتحادی حکومت کا ہے، وہ عمران خان صاحب کا بھی ہے، وہ ایک ہی ایجنڈا۔ تو عمران خان صاحب اگلے 2-3 مہینے موسم کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ ان کو ستمبر اکتوبر میں انتخابات مل جائیں۔ اب وہ انتخابات کیسے لیں گے؟ اب دیکھتے ہیں۔ آج کور کمیٹی کا اجلاس ہے ان کا، اور کور کمیٹی کے اجلاس میں جو پشاور میں ہی ہو رہا ہے، اس اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لیڈر آتے ہیں۔ کل تو وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، حالانکہ عمران خان صاحب جہاں ہوتے ہیں پھر سارے لوگ ان کے۔ عمران خان صاحب کے جو سوائے
کچھ وزیروں کے جو اس وقت وزیر تھے یا سوائے کچھ ایم این ایز کے باقی اپنے حلقوں کو اس طرح فوکس نہیں کرتے. یعنی ان میں فواد چودھری بھی ایک ہیں, شاہ محمود قریشی جو اپنے حلقوں میں رہتے. زیادہ تر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ زیادہ تر غیر منتخب تھے یا پھر وہ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے, اس خوف سے کہ کوئی عمران خان صاحب کے کان نہ بھر دے عمران خان صاحب کے ان کے خلاف. تو بہرحال اب پہلا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جون تک تو حکومت کو خود نہیں بھیجنا چاہیں گے, بجٹ ہو جائے. جون کے بعد حکومت نہیں جانا چاہ رہی, ظاہر ہے. حکومت نے کل اجلاس جو ہوا ہے اتحادیوں کا, انہوں نے واضح کر دیا کہ جی ہم نے مدت پوری کرنی ہے. وہ جو مشکل فیصلہ تھا, مشکل فیصلے کو سب نے اون کیا ہے, اون کر کے سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب عوام کو ریلیف دینا ہے, اب آگے بڑھنا ہے. تو ایک تو یہ کہانی ہے کہ عمران خان صاحب. اس بات پر میں آتا ہوں کہ جون میں انتخابات کی تاریخ عمران خان کیوں مانگ رہے ہیں. یعنی جون میں تاریخ دیں, اس کا مطلب ہے کہ جولائی, اگست, ستمبر, اگلے 3 مہینوں میں پھر انتخابات ہو جائے, یا اگست تک, جون, جولائی, اگست 3 مہینے انتخابات ہو جائے اور اگست کے بعد پھر حکومت بن جائے. اور پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت مل جائے, اور اگر مل جاتی ہے تو کیا کریں گے. وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ وہی ایجنڈا ہے جو نواز شریف کا تھا. اس معاملے پہ عمران خان صاحب اور نواز شریف ایک ہی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہانی ہے. دوسری, عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے بجائے, اب کیونکہ میں نے گزارش کی کہ پشاور میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, تو وہاں پر اپنے لائک مائنڈڈ صحافیوں کو بلایا ہے. وہاں پہ یوٹیوبرز, صحافی, اینکرز, وہ جو عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نجات دہندہ ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 26 مئی کو وہ جو 25 مئی کو لانگ مارچ چلا تھا, 26 مئی کو اس میں عمران خان کو شکست نہیں ہوئی, کپتان نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. حالانکہ کپتان کی کل کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی, اعتراف کر رہے تھے زبان سے, اپنے منہ سے, کہ جی مجھے شکست ہو گئی ہے, میں جو چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا. لیکن وہ جو لائک مائنڈڈ صحافی ہیں, اب وہ اس معاملے میں عمران خان کے لائک مائنڈڈ نہیں ہوئے, انہوں نے عمران خان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ جی کپتان تو چھا گیا. حالانکہ چھا نہیں گیا, کپتان صاحب نے یو ٹرن لے کر دوڑ لگا دی تھی واپس کہ اب اس سے آگے گیا تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں. تو حالات کیا خراب ہوتے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور. وہ آئے اسی چکر میں تھے کہ میں نے آ کر تصادم کی فضا بنانی اور سب کو مجبور کرنا ہے, لیکن آگے سے پیغام یہ آیا کہ یہ والا تصادم برداشت نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہو. تو اسی وجہ سے واپس چلے گئے. مس کیلکولیٹ کیا تھا انہوں نے. تو پشاور چلے گئے واپس. اب پشاور میں انہوں نے انہی صحافیوں کو بلایا ہوا ہے, کور کمیٹی کے علاوہ ان صحافیوں کو. اب وہ صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کیوں بیٹھنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ چھوٹا سا واقعہ کل ہوا ہے, چھوٹا سا. نیوٹرل امپائر کی بات کرنے والے عمران خان صاحب ایک عام صحافی کی, عام رپورٹر کے سوال کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. سوال سادہ تھا, سوال وعدہ یاد کروانے کا تھا عمران خان صاحب سے, اور کچھ سوال نہیں تھا کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اخلاقیات کے معیار بلند ہوں گے, میں قوم کی تربیت کروں گا. یہی کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کہ میں وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے, لیڈر قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ قوم کی تربیت کرتا ہے. اور وہ برملا کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں, نوجوانوں کو کہتے ہیں. صحافی کا سوال کیا تھا کہ آپ کا وعدہ تھا تربیت کا, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں ٹوٹیں گی, نہیں ٹوٹیں. سی ایم ہاؤس کی دیواریں ٹوٹیں گی, نہیں ٹوٹیں. وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی, نہیں بنی. آپ کے لوگ گلی محلوں میں فوج کے جرنیلوں کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. آپ نے تو قوم کے ساتھ تربیت کا وعدہ کیا تھا, آپ نے تربیت نہیں کی, کیا کریں گے آپ اب؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس اس سوال کا سخت جواب ہے لیکن میں نہیں دینا چاہتا. اور اس کے بعد وہ صاحب انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہا. کہنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے, اور اٹھ کر جاتے ہوئے انہوں نے وہ بڑبڑاتے ہوئے گئے ہیں, اور صحافی کی طرف اشارے کر کے یوں کر کے ان کو ڈرانا دھمکانا جو ہوتا ہے. وہ عارف یوسفزئی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا تھا. ان کو عمران خان صاحب, ان کی ٹیم کے لوگوں نے ٹھیک ٹھاک وہاں پر وہ جو ہیریس کرنا ہوتا ہے وہ کیا کہ کس طرح کا سوال کر دیا. مزاج خراب کر دیا عمران خان صاحب کا, موڈ خراب کر دیا. پہلے ہی شکست کھا کر آئے ہوئے تھے, آپ نے زخموں پر نمک چھڑکا. اس طرح کی باتیں ان صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی. تو عمران خان صاحب کو غلطی ہو گئی ان سے کہ یار میں نے پریس کانفرنس میں, بلکہ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محمود خان صاحب کی جو وزیر اعلیٰ ان کی کلاس بھی کر لی تھی کہ یار صحافیوں کو چھانٹی کر کے بلایا کرو. کہ نیوٹرل صحافی کیوں بلاتے ہو؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, تو جانور کیوں بلاتے ہو؟ صحافی وہ ہوں جو کہیں کہ واہ جی واہ کپتان واہ, آپ کی شکست کتنی خوبصورت تھی, آپ نے کس خوبصورت حکمت عملی سے شکست کھائی. اگر وہ بات کریں گی تو اس طرح کی بات کریں. ایسے صحافی چاہیے, اس طرح کے صحافی نہیں چاہیے. صحافی وہ چاہیے جو مجھے کہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے. وہ کہیں کہ جی نواز شریف چور ہے, آصف زرداری ڈاکو ہے, مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہے, مریم نواز فلاں ہیں, بلاول فلاں ہیں. وہ جو کہیں
اپنی زبان سے کہیں وہ صحافی ہوتے ہیں، وہ والے صحیح صحافی ہوتے ہیں، تو وہ صحافی بلاؤ۔ تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک محمود خان صاحب کی کلاس کر دی، اور محمود خان صاحب تو پریشان ہیں کہ پتہ نہیں وہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو ایک تو اسی چکر میں، اسی ڈر کے مارے عمران خان نے کہا کہ یار پھر وہ بلا لو اسلام آباد اور لاہور سے اور ادھر ادھر سے وہ جو لوگ میرے گن گاتے ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر، اور جن کو لگتا ہے کہ میں 26 مئی کو اسلام آباد فتح کر کے واپس آ گیا تھا، تو وہ ان کو بلا لو۔ تو ان کے ساتھ کل ملاقات ہے عمران خان صاحب کی۔ اب وہ عمران خان صاحب نئی لائن دیں گے کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، اور اس میں بتائیں گے عمران خان صاحب کہ اصل میں اسلام آباد میں کیا ٹریپ تھا، کس ٹریپ سے بچنے کے لیے وہ واپس آئے۔ وہ اب ایک نئی کہانی گھڑیں گے، نیا فلسفہ بتائیں گے، جس طرح انہوں نے یہ امریکن خط والا کہانی بنائی تھی۔ جب وہ صحافی ملنے گئے تھے تو ہم نے ان ملنے والے صحافیوں سے پوچھا تھا کہ آپ نے خط پڑھا ہے، وہ سائفر جو بعد میں سائفر سے وائپر بن گیا تھا۔ عمران خان نے کہا وائپر، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے 2-4 بار اس کو وائپر بھی کہہ دیا تھا۔ تو وہ جو سائفر تھا، وہ ہم نے صحافیوں سے پوچھا کہ جی آپ نے وہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا۔ انہوں نے دکھایا تھا دور سے، جیسے یہ کاغذ ہے نا، اب یہ یوں دکھایا تھا، دکھا کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ کئی صفحات کا تھا، یوں کر کے دکھا دیا، کسی نے پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب اپنی زبان سے جو کہہ رہے تھے، ان لوگوں کو یقین آتا ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے۔ تو وہ اس طرح کے صحافیوں کو عمران خان صاحب نے اپنے پاس بلایا ہوا ہے، اور وہ ان کو پھر نیا بیانیہ دیں گے، اپنا نیا بیانیہ، نئی تیاری کریں گے صحافیوں کی بھی۔ دیکھیں عمران خان صاحب تیاری کرواتے ہیں، اپنی پارٹی کی تیاری کرواتے ہیں، اپنے صحافیوں کی تیاری کرواتے ہیں، اپنے کارکنوں کی تیاری کرواتے ہیں، اپنی نہیں کرتے۔ کمال ہے نا۔ کل کہہ رہے تھے نا کہ میں نے تیاری نہیں کی تھی۔ او بھائی لانگ مارچ کی تاریخ اتنے عرصے سے دی ہوئی ہے، پورے ملک میں جلسے کر دیے، اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے، کہتے ہم نے تیاری نہیں کی تھی۔ فنڈز نہیں ملے تھے، فنڈز، پیسہ نہیں آیا تھا، روکڑا نہیں آیا تھا۔ وہ جو خورشید عالم صاحب یا سم تھنگ، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جب ہمیں 5 ارب روپے چاہیے، پیسہ نہیں آیا۔ پیسے دینے والے نہیں اب رہے۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کافی عرصہ پہلے کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اب اعتماد نہیں کرے گی، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو فائنینسر جو عمران خان صاحب کے اوپر فائنینس کرتے تھے، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا جو حشر دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے ان کو ڈسا، ان کو نشانہ بنایا، ان کو سائیڈ لائن کیا، تو پھر عمران خان کے اوپر کون فائنینسز کرے گا، کون عمران خان پر پیسے لگائے گا؟ جتنے لوگ باہر سے عمران خان پر پیسہ لگاتے ہیں وہ خود نہیں لگاتے، وہ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں سادہ لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے۔ وہ جو خاتون جو سپاہی کو گالیاں دے رہی تھی اسلام آباد میں، اس طرح کے لوگ نیوا پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں اور باقی تھوڑا سا عمران خان صاحب کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک بزنس ہے، یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، ایک پورا بزنس ہے، یہ کروڑوں اربوں کا بزنس ہے۔ 5 ارب روپے کے فنڈ ریزنگ کا انہوں نے ایک صدا لگائی تھی۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کو پیسہ نہیں ملا تھا، جس کو کہہ رہے ہیں ہماری تیاری نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہانی ہے کہ عمران خان صاحب کل پشاور میں، آج پشاور میں کیا کریں گے صحافیوں کے ساتھ اپنا اور اپنی کور کمیٹی کے ساتھ، اور پھر ان کا جو اگلی جو ان کا اٹیمپٹ ہوگا اسلام حکومت گرانے کا، وہ جون میں کریں گے، بجٹ کے بعد۔ بجٹ سے پہلے وہ شور مچاتے رہیں گے تاریخ دیں، لیکن سنجیدہ اٹیمپٹ وہ جون میں کریں گے۔ لیکن حالات، گرمی، موسم، بارشیں، وہ ان کو ہلنے نہیں دیں گی، وہ ان کی مجبوری بن جائے گی۔ لیکن وہ کوششیں کریں گے کہ جون میں کسی طرح معاملہ جو ہے وہ اس طرف لے جائیں کہ حکومت گر جائے۔ اب کیوں عمران خان کیوں چاہتے ہیں کہ جون میں تاریخ ملے، اگست ستمبر میں انتخابات ہو جائیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اکتوبر میں اقتدار میں آ جائیں، نومبر میں آ کر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں، جون میں حکومت جائے تاکہ اگست میں نئے آرمی چیف کے تقرر کی اناؤنسمنٹ نہ ہو۔ ہوتا ہے نا کہ جی 2-3 مہینے پہلے کر دیتے ہیں، اعلان کر دے کہ جی فلاں بن جائے گا، تو بھی عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب بہت اجلت میں ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجو اور اگست سے پہلے گھر بھیجو، مارچ کا مہینہ ٹارگٹ تھا، مارچ اپریل میں گھر بھیجو تاکہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگا سکے۔ اسی ایجنڈا پر عمران خان صاحب آ رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب بہت پنجابی کہتے ہیں کالے، اسی وجہ سے کالے پہنے عمران خان صاحب تاکہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنا آرمی چیف نہ لگا سکے۔ اسی لیے وہ تیاری کیے بغیر میدان میں کود پڑے۔ خود کہہ رہے ہیں نا میری تیاری نہیں تھی،
تیاری نہیں تھی، آسرا تھا، لارا تھا، دھوکہ تھا جو عمران خان صاحب کو ملا، اور اب وہ دوبارہ تیاری کے ساتھ اتریں گے، لیکن تیاری میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو تیاری 3 مہینے میں نہیں کر سکے تھے وہ 6 دن میں یا اگلے 3 مہینوں میں نہیں ہوگی۔ اس بار عمران خان صاحب سے لوگ مایوس ہوئے ہیں، وہ لوگ جو سارا دن ڈنڈے کھاتے رہے، وہ تصویر دیکھی عمر ایوب کی، پیٹھ پر انہوں نے جس طرح کوڑوں کی طرح ڈنڈے کھائے، وہ لوگ اب وہ دیکھیں گے کہ یار کپتان تو وہاں جا کر اپنا اسلام آباد جا کر وہاں سے واپس آ گیا، ہمارے ساتھ تو باتیں ہی اور تھی، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ میں حکومت لے کر واپس آ رہا ہوں، آپ کو اقتدار میں لا رہا ہوں، یا کارکنوں کو یہ کہا تھا کہ میں ان سارے چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کو گھر بھیج دوں گا، آپ آؤ، اور کسی قسم کی جو ہے وہ یہ جہاد ہے، تو جہاد کے بالکل آخری اس پر پہنچ کر واپس جایا جاتا ہے۔ تو لوگ مایوس ہوئے عمران خان صاحب سے، لوگ نہیں نکلیں گے اس طرح جس طرح 25 مارچ کو نکلے تھے، لہٰذا عمران خان صاحب کو اب زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اگر یہ عجلت میں کام نہ لیتے، یہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ابہ رائب، جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتے، تو پھر جون میں جولائی میں اگر وہ تحریک کو اٹھانے کی کوشش کرتے تو شاید بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ اب تو اپنے پارٹی قائدین عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی ممکن نہیں ہے لوگوں کو اٹھا کرنا، ابھی اتنے جلسے کیے ہیں، ابھی اتنے لانگ مارچ میں دھوکہ کھایا ہے، اب ہم تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لوگ دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔